السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ کل کا بیٹا جو آپ کا لیکچر تھا، ہمارا سبق نمبر 14 ہے آپ کا، برسات کی بہاریں۔ ہم نے نذیر اکبر آبادی کا تعارف یاد کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر بات کی، گفتگو کی، سارا کام۔ آج ہم اس کی تشریح کا آغاز کریں گے۔ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے آپ کا ہمارا، اور جو مقاصد ہیں وہ ذرا آپس میں دیکھ لیجیے آپ، کیونکہ برسات کی بہاریں نظم ہے، ٹھیک ہے؟ غزلیں آپ پڑھ چکے ہیں، نظم کی حیت میں ہماری حمد و نعت ہے، لیکن وہ حمد و نعت جو ہے اس کے اوپر ہم اتنی زیادہ نظم کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ باقاعدہ طور پر آپ کی پہلی نظم ہو گئی برسات کی بہاریں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ نظمیہ شاعری جو ہوتی ہے، نظم پر مشتمل شاعری، اس کا اسلوب کیا ہے، اس سے آپ آگاہ ہوں گے۔ اور ایک مخمس، عربی میں خمسۃ 5 کو کہتے ہیں نا، مسمس کی حیت بیٹا ہوتا ہے سٹرکچر، اس سے آپ متعارف ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے دو آج کے مقصد ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو آپ نے چیز یاد رکھنی ہے اس نظم کی خصوصیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ برسات کی بہاریں، آپ کو پتہ ہے کہ جو نظم ہوتی ہے، جو غزل ہے، اس کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ بنیادی پہچان ہی نظم اور غزل کی یہ ہے کہ نظم کا ہمیشہ عنوان ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ برسات کی بہاریں، یہ عنوان ہو گیا، موضوع ہو گیا۔ اب اسی موضوع کے تحت پوری یہ نظم چلے گی، ٹھیک ہو گیا؟ غزل میں ایسے نہیں ہوتا، اس کے تمام اشعار آپس میں منسلک ہیں، مسلسل ہر بند میں برسات ہی کی بات ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جبکہ غزل میں ایسے نہیں ہوتا۔ غزل کا آپ کو پتہ ہے نا کہ ابھی آپ نے جو پیچھے میر کی پڑھی ہے، اس میں ہر شعر میں، یا خواجہ حیدر علی آتش کی جو نظم پڑھی ہے، ہر شعر میں اس میں مختلف باتیں ہوتی ہیں، ہر شعر کا موضوع الگ ہوتا ہے۔ جیسے اب ایک میں انہوں نے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، اور آگے کہتے ہیں نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اس طرح کی سی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ تینوں اشعار میں مختلف بات ہے۔ نظموں میں ایسے نہیں ہوتا، نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ ساری نظم چلتی ہے۔ اچھا، اس نظم کے عنوان کا جو اس کا موضوع ہے نا بیٹے، موضوع یا عنوان یا اس کا نام، ایک ہی بات ہے، برسات کی بہاریں۔ تو نام سے ظاہر ہے کہ اس کی جو سب سے بنیادی خوبی ہے وہ کیا ہے؟ منظر نگاری۔ کل ہم نے بیٹا نذیر اکبر آبادی کا تعارف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو چیزیں ان میں بڑی گہری ان کی اسلوب کی خصوصیت ہے، ایک ان کا مشاہدہ، اور ایک ان کے جو اپنے تجربات، یا جتنا ان کو خود زندگی کا گہرا تجربہ ہے، غیر معمولی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ہی موسم ہے، اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ بارش ہے، موسم یہ بھی برسات ہی کا ہے نا، بارش ہوگی، آپ سب کو لگے گا یہ بارش ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن نذیر اکبر آبادی نے اس منظر کو کس طرح سے دیکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دو چیزیں آپ نے جو ہے نا، ریڈنگ تو ہم نے کر لی، اس کو پڑھ لیا تھا، دو چیزیں اب آپ اور غور کریں کہ یہ کیا ہے۔ اب یہ اس کا پہلا بند ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا بند ہے، اور اس میں کتنے مصرے ہیں؟ 1 2 3 4 5، 5 مصرے ہیں۔ دوسرا بند 1 2 3 4 5، تیسرا بند 1 2 3 4 5، اسی طرح سے اس کا چوتھا، پانچواں، یعنی یہ کیا ہے؟ 5 مصروں پر مشتمل ایک بند۔ اب آپ نے یہ بات بیٹا یاد رکھنی ہے کہ ایسی نظم جو 5 مصروں پر مشتمل ہو، 5 مصروں پر مشتمل بند ہے نا اس کا، 1 2 3 4 5، وہ کیا کہلاتی ہے؟ مخمس، ٹھیک ہے؟ عربی میں خمسۃ کہتے ہیں نا 5 کو، تو یہ 5 مصروں پر مشتمل ہے، تو اس لیے ایک تو اس کی جو حیت ہے، ابھی میں نے جو مقاصد میں آپ کو بتایا تھا، یعنی اس کا جو سٹرکچر ہے اس نظم کا، وہ ہے مخمس۔ یہ لازمی آپ کو اس میں پوچھا جا سکتا ہے MCQs میں، تو آپ نے یہ بیٹا نوٹ کرتے جانا ہے اس کو ساتھ ساتھ۔ اور دوسری جو چیز ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہر بند کے اختتام پر آپ کو ایک ہی مصرع بار بار ملے گا، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ سیم ادھر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی ایسے ہی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ، کیا کیا مچی ہیں یارو، کیا کیا مچی ہیں۔ تو ایسا مصرع جو کسی بھی نظم کے بند کے آخر میں بار بار دہرایا جاتا ہے، یعنی کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، وہ کہلاتا ہے ٹیپ کا مصرع،
टेप नहीं बोलना बेटे इसको टीप का मिसरा कहा जाता है, यानी ऐसा मिसरा जो बार बार दोहराया जा रहा है। और ये भी आपको MCQs की सूरत में भी बेटे पूछा जा सकता है, और इसका मुख्तसर सवाल भी आपसे किया जा सकता है कि टीप का मिसरा किसे कहते हैं। या हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि ये जो क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें, कवायद के अतबार से ये क्या है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि क्योंकि ये हर बंद के आखिर में इसी तरह से दोहराया जा रहा है तो इसको टीप का मिसरा कहते हैं। तो अब आइए बेटा इसकी तशरीह शुरू करते हैं पहले बंद की। और इसमें आप तशरीह शुरू करते बताएंगे कि मारूफ शायर नज़ीर अकबर आबादी बरसात के ख़ूबसूरत मौसम में या उसकी ख़ूबसूरत अक्कासी करते हुए बरसात के मौसम की, या बहुत ही दिलकशी से उसकी मंजर कशी करते हुए कहते हैं कि अब देखें ये इस यारों से मुराद है कि वो बयानिया अंदाज़ उनका कि अपने दोस्तों को कह रहे कि क्या ऐ दोस्तों, बरसात ने क्या क्या बहारें मचाई हुई हैं कि इस हवा में हैं, इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें। ये जो हवा चल रही है बरसात की, जिससे बारिश बरसेगी, जिससे बादल छाए हुए हैं। आप देखें ना कि ये आजकल जो मौसम है, जब एकदम बारिश होती है, बादल आते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, बूंदें, सब्ज़ा लहराता है, बूंदें गिरती हैं, फिर तेज़ बारिश हो जाती है, कतरे उसके आते हैं, बाग भीग जाते हैं, हर तरफ रौनक हो जाती है, लोग खुश हो जाते हैं। तो ये सारी क्या चीज़ है बेटी, मंजर निगारी। आप जहाँ भी पढ़ेंगे अगर आप इसको जहन में इसका तसव्वुर करेंगे ना तो आपको आता जाएगा। कहते हैं कि है इस हवा में क्या क्या, कितनी ज़्यादा बरसात के बहार, हवा में कितनी दिलकशी है, कितनी खूबसूरती है, क्योंकि सब्ज़ों की लहलहाहट, सब्ज़ा लहरा रहा है, हवा चलती है ना तेज़। बागात की बहार, बागात में ऐसे लगता है बहार आ गई है, पानी है हर तरफ, सब्ज़ा साफ़ सुथरा है, बारिश हो रही है। अभी क्या है, बूंदों की झमझमाहट, झिमझिम बूंदें होते हैं, बारिश के कतरे झिमझिम के ऐसे लगता है चमक रहे हैं, ठीक है। और कतरात की बहारें, टिप 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 करके कतरे मुसलसल गिर रहे हैं। हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें। बात के तमाशे इसलिए कि रौनक है, तमाशा रौनक। बारिश होती है, हर शख्स खुश हो जाता है, लोग पकवान पकाते हैं, लोग खाते हैं, फिरते हैं, बाहर चले जाते हैं, सैर करने चले जाते हैं। हर घात की बहारें, घात मौका, ठीक है, कि हर तरह की बहार है, हर मौके की, हर तरह की खुशियाँ हैं। और फिर कहते हैं कि क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें। क्या दोस्तों, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि बरसात ने कितनी बहारें मचा रखी हैं, ठीक है। अब अगले बंद पे चलते हैं इसके बाद।